تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق۔ یہ سورہ سابق سورہ نحل کی، جیسا کہ ہم پیچھے اشارہ کر آئے ہیں، تمام سورہ ہے۔ اس وجہ سے دونوں کے عمود میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، صرف تفصیل و اجمال کا فرق ہے۔ پچھلی سورہ میں جو باتیں اشارات کی شکل میں ہیں وہ اس سورہ میں نہایت واضح طور پر آ گئیں۔ مثلاً پچھلی سورہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے لیے دعوت اور انذار دونوں ہے، لیکن جہاں تک بنی اسرائیل کا تعلق ہے بات صرف اشارات کی شکل میں ہے۔ اس سورہ میں تفصیل کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے ان کی اپنی تاریخ کی روشنی میں یہ حقیقت واضح فرمائی کہ اگر تم اس غرے میں مبتلا ہوگے، تم خدا کے محبوب اور چہیتے ہو، تو یہ غرہ محض خود فریبی پر مبنی ہے۔ تمہاری اپنی تاریخ شاہد ہے کہ جب جب تم نے خدا کی بغاوت کی ہے، تم پر مار بھی بڑی سخت پڑی ہے۔ خدا کی رحمت کے مستحق تم اسی صورت میں ہوئے ہو جب تم نے توبہ اور اصلاح کی راہ اختیار کی ہے۔ تو اگر اپنی بہبود چاہتے ہو تو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو جو اسی سیدھی راہ کی دعوت دے رہا ہے جو تورات کے ذریعے سے تم پر کھولی گئی تھی۔ ساتھ ہی معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے مشرکین مکہ اور بنی اسرائیل دونوں پر یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں کی امانت خائنوں سے چھین کر اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو جس کو اپنی روش بدلنی ہے وہ بدلے، ورنہ اپنی ضد اور سرکشی کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ قرآن جس فطری اور سیدھے طریقہ زندگی کی دعوت دے رہا ہے، پچھلی سورہ میں صرف اس کی اساسات کی طرف اجمالی اشارہ تھا۔ اوامر میں عدل، احسان اور قرابت مندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حوالہ تھا، اور منہیات میں فحشاء، منکر اور بغی کا۔ اس سورہ میں اس کی پوری تفصیل آ گئی ہے۔ اس تفصیل سے تورات کے احکام عشرہ کے ساتھ اس کی مطابقت واضح ہوتی ہے۔ گویا انسانی فطرت اور قدیم آسمانی تعلیم دونوں ہم آہنگ ہیں۔ اس وجہ سے قریش اگر اس سے بغاوت کرتے ہیں تو ان کی بھی شامت ہے، اور اگر بنی اسرائیل اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو ان پر بھی خدا کی پھٹکار ہے۔ پچھلی سورہ میں ہجرت کا صرف ذکر ہے، لیکن اشارے کی شکل میں۔ اس سورہ میں اس کا ذکر نہایت واضح طور پر ہے، اور اس کے لیے جن تیاریوں کی ضرورت ہے ان کی ہدایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایسے انداز میں کی گئی ہے جس سے یہ نمایاں ہو رہا ہے کہ اس کا وقت بہت قریب ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ سورہ ہجرت کے قریب زمانے میں نازل ہوئی۔ سابق سورہ کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت واضح کرنے کے بعد اب ہم اس سورہ کے مطالب کا تجزیہ پیش کرتے ہیں تاکہ بالاجمال پوری سورہ نظر کے سامنے آ جائے۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ۔ 1. واقعہ معراج کی طرف اشارہ، جس میں یہ حقیقت مضمر ہے کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں گھروں کی امانت خائنوں اور بدعہدوں سے چھین کر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی گئی۔ اب یہی ان مقدس گھروں اور ان کے انوار و برکات کے وارث اور محافظ و امین ہوں گے، اور ان کے قابضین مشرکین قریش اور یہود عنقریب ان گھروں کی تولیت سے بے دخل کیے جائیں گے۔ 2 تا 8 تاریخ بنی اسرائیل کی روشنی میں ان کے اس زعم کی تردید کہ وہ اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ اس وجہ سے اب دنیا کی مذہبی پیشوائی ان کا اجارہ ہے۔ ان آیات میں ان پر واضح کیا گیا ہے کہ تمہیں خود تمہارے نبیوں کے ذریعے سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم 2 مرتبہ خدا سے بغاوت اور زمین میں فساد مچاؤ گے، اور دونوں مرتبہ خوب پٹو گے۔ چنانچہ تمہاری تاریخ شاہد ہے کہ تم نے 2 مرتبہ خدا سے بغاوت کی ہے اور دونوں ہی مرتبہ خوب پٹے، ایک مرتبہ کلدانیوں کے ہاتھوں اور دوسری مرتبہ رومیوں کے ہاتھوں۔ تمہیں کلدانیوں کے شکنجہ سے نجات اس وقت ملی جب تم نے اپنے حالات کی اصلاح کی۔ اسی طرح
اگر آئندہ بھی تم خدا کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو توبہ اور اپنے حالات کی اصلاح کرو۔ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے تمہارے لیے توبہ اور اصلاح کی راہ کھول دی ہے۔ اگر سلامتی چاہتے ہو تو اس دعوت کو قبول کرو اور اس کی برکات میں حصہ دار بن جاؤ۔ اگر تم نے حسد میں مبتلا ہو کر اس نبی کی تکذیب کر دی اور نحن ابناء اللہ و احباؤہ کے غرے میں مبتلا رہے تو یاد رکھو ہم کہیں چلے نہیں گئے، ہم تمہیں پھر اسی طرح پٹوائیں گے جس طرح اس سے پہلے پٹوا چکے ہیں۔ 9-21 مشرکین قریش اور بنی اسرائیل دونوں کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت کہ یہ قرآن فطرت کی اسی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جس کی طرف سابق انبیاء علیہم السلام اور پچھلے صحیفوں نے رہنمائی کی ہے۔ ان کے لیے بشارت ہے کہ جو اس کو قبول کر لے اور ان کی شامت ہے کہ جو اس کو رد کر دے۔ ان لوگوں کی حالت پر افسوس جو اس دعوت حق کو قبول کرنے کے بجائے حسی معجزات اور عذاب کی نشانیاں مانگتے ہیں اور ان نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے جو آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں اور جن کی تفصیل اس کتاب میں بھی کر دی گئی ہے۔ یہ اپنے مزعومہ معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں حالانکہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انذار و تنبیہ کے بغیر عذاب نہیں بھیجتا۔ اب ان کو تنبیہ ہو چکی ہے، اگر انہوں نے اس تنبیہ سے فائدہ نہ اٹھایا تو آگے عذاب بھی کا مرحلہ باقی ہے۔ ساتھ ہی عذاب کے بارے میں سنت الہی کی وضاحت کر دی گئی۔ 22-39 قرآن جس طریقے اقوام کی دعوت دے رہا ہے جس کی طرف سورہ نحل کی آیت 90 میں اشارہ گزر چکا ہے، اس کی تفصیل یہ تفصیل واضح کرتی ہے کہ تورات کے احکام عشرہ اور قرآن حکیم کی ان ہدایات میں پوری مطابقت ہے اور یہ عین انسانی فطرت کے موافق ہیں جن کے بغیر کوئی صالح معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے نہ بنی اسرائیل کے لیے ان سے فرار کا کوئی جواز ہے نہ بنی اسماعیل کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح علیہم السلام تک سب نے انہی باتوں کی تعلیم دی ہے۔ 40-52 مشرکین قریش کی قرآن سے بیزاری کے اصل سبب کی طرف اشارہ کہ وہ توحید اور آخرت پر ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اس وجہ سے جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ اس سے بدکتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے فکرے چست کرتے ہیں، حالانکہ ان دونوں باتوں کے دلائل اس قدر واضح ہیں کہ کوئی عاقل اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ 53-55 یہ 3 آیتیں اثناء کلام میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کی نوعیت کی ہیں۔ آپ کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو متنبہ کر دیں کہ دعوت کی اس گرما گرمی کے دور میں تبلیغ حق کے جوش میں کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں جو مخالفین کے لیے مزید اشتعال کا سبب بن جائے اور شیطان اسے فتنے کا ذریعہ بنا لے۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہارا فرض صرف تبلیغ حق تک محدود ہے، لوگوں کو مومن و مسلم بنا دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ ہی جس کو چاہے گا ایمان کی توفیق دے گا اور جس کو چاہے گا اس سے محروم رکھے گا۔ آیت 55 میں یہ حقیقت واضح فرما دی گئی ہے کہ اللہ نے اپنے تمام نبیوں کو کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت بخشی ہے، اس وجہ سے کسی کے لیے مطلق ترجیح و تفصیل کی بحث نہ چھیڑی جائے کہ وہ وجہ فتنہ بن جائے۔ 56-57 التفات کی آیات بطور جملہ معترضہ تھیں۔ ان کے ختم ہونے کے بعد توحید کے اس مضمون کی تکمیل کر دی گئی جو اوپر سے چلا آ رہا تھا۔ مشرکین فرشتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے، ان کی بابت فرمایا گیا کہ خدا کا شریک ہونا تو الگ رہا، وہ تو خود برابر خدا کے قرب اور اس کی رضا کے حصول کی جد و جہد میں سرگرم اور ہر وقت اس کے عذاب کے اندیشے سے لرزاں و ترساں ہیں۔ 58-60 مخالفین کے مطالبہ نشانی عذاب کا جواب اور اس کے باب میں سنت الہی کا بیان۔ 61-65
مخالفین کے اعراض و انکار کے اصل سبب کی طرف اشارہ کہ اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا تو انہوں نے نعمت کو شکر کے بجائے کفر اور استکبار کا سبب بنا لیا۔ اس معاملے میں انہوں نے ٹھیک ٹھیک ابلیس کے نقش قدم کی پیروی کی ہے اور ابلیس نے ان کے باب میں اپنا گمان بالکل سچ کر دکھایا۔ 67 تا 72 نعمت پا کر انسان کے غرور و استکبار کی تمثیل اور آنکھیں کھول کر زندگی بسر کرنے والوں اور آنکھیں بند کر کے بھٹکنے والوں کے انجام کا بیان۔ 73 تا 77 مخالفین کی مخالفت کے علی الرغم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق پر جمے رہنے کی تاکید اور اس امر کا اعلان کہ اگر قریش نے تمہیں اس سرزمین سے نکال دیا تو پھر ان کو بھی یہاں زیادہ دیر تک ٹکنا نصیب نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے باب میں سنت الہی کی وضاحت۔ 78 تا 81 حصول صبر و ثبات کے لیے نماز کے اہتمام کی تاکید، قرب ہجرت کی طرف اشارہ اور اس کے لیے دعا کی تلقین، ظاہری حالات کے علی الرغم غلبہ حق کی بشارت۔ 82 تا 79 مخالفین کی حرمان نصیبی پر اظہار افسوس کہ وہ قرآن جیسی نعمت عظمیٰ کی ناقدری کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کے لیے شفا اور رحمت ہے اور تمام جن و انس مل کر بھی اگر ایسی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ ضمناً وحی اور جبریل علیہ السلام سے متعلق مخالفین کا ایک معترضانہ سوال اور اس کا حکیمانہ جواب۔ 90 تا 100 کفار کی طرف سے بعض معجزات کا مطالبہ اور ان کا جواب، ہدایت و ضلالت کے باب میں سنت الہی کی طرف اشارہ، قریش کے مستکبرین کو یہ تنبیہ کہ تم خدا کے خزائن نعمت کے ٹھیکیدار نہیں ہو کہ سمجھتے ہو کہ اگر نبوت کسی کو ملنے والی ہوتی تو تمہیں میں سے کسی کو ملتی، یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے جس کو چاہا دیا۔ 101 تا 104 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے 9 معجزات کا حوالہ، ان معجزات کے دیکھنے کے باوجود فرعون کی سرکشی اور اس کا انجام۔ 105 تا 111 خاتمہ سورت۔ قرآن یکسر حق ہے، رسول کی ذمہ داری صرف انذار و تبشیر ہے۔ قرآن کا بتدریج اترنا تعلیم کے پہلو سے ہے۔ جو بدبخت اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑو، جن کے اندر علم کی روشنی ہے وہ اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ اور رحمان سب خدا ہی کے نام ہیں۔ جو لوگ ان ناموں میں کوئی فرق کرتے ہیں اور ان کو بنائے اعتراض بناتے ہیں ان کے درپے نہ ہو۔ اس دین کی روح میانہ روی ہے اور اس میانہ روی کو اپنی عبادات میں ملحوظ رکھو اور اللہ کی حمد اور اس کی تکبیر میں سرگرم رہو۔ اس تجزیہ مطالب پر ایک نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ عین معین عمود کے تحت کس طرح اس سورہ میں ہر کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے۔ اب ہم توفیق الہی کی دعا کے ساتھ سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔